ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی مذہب ہے معصوم جانور کی جان دے کر کیسے صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ پاس کھڑا معصوم بچہ بھی دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ اس بچے کا رویہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب معلوم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے جہنم میں جانا ہے تو کس نے جنت میں، تو اتنا لمبا پروسیجر کیوں؟ دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اتنا لمبا پروسیجر اس لیے کہ اختیار دیا ہے۔ سوال مبنی ہے جبر پہ۔ اللہ جبر کرتا کہ یہ جنتی ہے اور جہنمی ہے، پھر تو سوال اٹھتا تھا۔ اللہ نے اختیار دیا۔ یہ جبر اور قدر کی بحث ہے، یہ اتنی جلدی سلجھنے والی نہیں۔ ہم نے کئی ہفتے اس پہ بات کی تھی، اور ریکارڈ میں ہوگا، اس کو سن لیجئے گا۔ مگر یہ جو اختیار ہے نا انسان کا، یہ اختیار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ نے جنت اور جہنم جو لکھا ہے، دیکھو دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے جبر فرمایا کہ یہ جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، تو تم اللہ کو جاہل سمجھتے ہو۔ اللہ کو اگر علم ہے کہ پرسوں، اور یقیناً علم ہے، تو اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو کرتوت ہے نا، ان کو کر کے جہنم میں جائے گا۔ یہ تقدیر علم ہے اللہ کا، جسے اس نے تحریر کیا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس نے کہا کہ جانور کا ذبح، تو حقیقت یہی ہے جو اس نے کہی ہے، جانور کا ذبح بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار پہ کسی کو آمادہ کیا ہو کہ جاؤ شکار کرو۔ جان جان ہے، چیونٹی کی ہو یا ہاتھی کی ہو یا بیل کی ہو یا گائے کی ہو یا انسان کی، زندگی زندگی۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ زندگی کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے اسلام نے شکار کی حوصلہ شکنی کیا، حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا، وہ غیر مسلم وہ صحیح کہتا ہے کہ انسانی کہ جان جانور کی بڑی پاکیزہ، بڑی چیز۔ دوسری چیز بھی بتاؤ۔ دوسری چیز نکاح ہے۔ ولیعذ باللہ بدکاری میں بھی وہی کچھ ہے جو نکاح کے بعد ہے۔ یہ کیوں بھئی، وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اصولی طور پر جائز نہیں تھیں، اللہ نے ایکسیپشن میں لے جا کر اسے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اگر وہ نکاح پہ پابندی لگا دے گا، اس کی بھی اجازت نہیں دے گا، تو اس کی مخلوق ماری جائے گی۔ اور اللہ ہی کو یہ بھی علم ہے کہ اگر وہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں دے گا تو یہ مخلوق ماری جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ آپ یہ دانت دیکھتے ہیں کہ نائن، یہ دانت اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ نے نوچنے اور چبانے اور چیرنے پھاڑنے کے لیے تھی۔ یہ دانت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان میں گوشت کھانا، گوشت کو نوچنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ران پیش کی جاتی تھی، بھنی ہوئی، تلی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھری کے استعمال کی بجائے اسے نوچتے تھے دانتوں سے۔ ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اس سے گوشت مزیدار بھی لگتا ہے اور ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ آسان ہے یہ۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں ایسی، یہ قانون سے مستثنا کر کے اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے اجازت دی ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کو پتا تھا اس کے بندے تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر خدا نے اجازت نہ دی تو آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا لا، یہ آسان ہے۔ آپ دیکھتے نہیں گاڑیوں پہ سیاہ بلیک پیپر چڑھانا، گورنمنٹ کی، اگر کہیں گورنمنٹ ہو واقعی قانون، ہمارے ملک میں تو ہے نہیں نا کوئی ایسا، تو ایک میل نہ چلنے دیں اگلے۔ وہ تو ایکسیپشن بنانا پڑتی ہے قانون میں کہ اس کی جلد کی بیماری ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، اس کے ساتھ فیملی ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر گورنمنٹ اور سیکٹری اجازت دیتے ہیں کہ اچھا بلیک پیپر سے۔ تو قانون سے ہٹ کے جو چیز جاتی ہے اور گورنمنٹ اجازت دے، ایکسیپشن کیس بنائے، مستثنا بنائے، یہ آسان چیز نہیں ہوتی، بڑا سوچ سمجھ۔ اللہ نے
تین چیزیں، تیسری اس وقت خیال میں نہیں رہی کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو عام قانون سے ہٹ کے اللہ نے آؤٹ آف دا وے جا کے اجازت دی ہے. یہ ہے اس کا جواب جو آپ فرما.